سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 2۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے۔ پہلا حکم تو یہ تھا کہ اسے ایسے وقت پہ طلاق دی جائے کہ جس میں عدت شمار کرنا آسان ہو، یعنی ایسا طہر کہ جس میں قربت بھی نہ ہو، اور دوسرا فرمایا عدت کو شمار کر کے رکھو، اور تیسرا فرمایا اللہ سے ڈرو، ان معاملات میں کمی بیشی نہ کرو، اور چوتھا حکم بیان فرمایا کہ عدت کے دوران ان عورتوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور اسی طرح پانچواں حکم بیان فرمایا کہ یہ مسائل عام مسائل نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان پہ قائم رہنا ہے۔ اور آگے جو ہے نا وہ عدت عورت جو ہے نا وہ خاوند کے گھر میں گزارے، اس کی ایک علت اور وجہ بیان کر دی کہ اس کی علت اور وجہ یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی آسانی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں رہتے ہوئے ان کے درمیان جو ہے نا موافقت ہو جائے۔ اب یہ جو آیت نمبر 2 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آگے ایک اور حکم بیان فرمایا کہ مثلاً اگر خاوند نے عورت کو طلاق رجعی دی ہے اور ابھی وہ عدت گزرنے کے قریب ہے، عدت بالکل ختم ہو رہی ہے، کوئی تھوڑا بہت اس میں وقت ہے، تو اب اس شخص کے لیے جو ہے نا وہ دو باتیں ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ ان کو اچھے انداز میں روک لے، رکھ لے، یعنی رجوع کر لے۔ اگر اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں گھر بسا سکتا ہوں اور ہم یعنی آسانی کے ساتھ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تو فارقوہن بمعروف، اچھے طریقے سے ان کو جدا کر دے۔ تصریح باحسان ہے دوسرے مقام پر، کہ اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے اس کا مہر دے کر اور دیگر اس کے سارے لوازمات، اگر اس کا کوئی سامان وغیرہ ہے وہ اس کے حوالے کر کے احسن اور عمدہ انداز کے اندر اس کو جدا کر دے۔ اور پھر آگے اس آیت مبارکہ میں دوسرا حکم بیان فرمایا کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ آخری تمہارا جو بھی فیصلہ ہو، یعنی طلاق اگر ایک تم نے دے دی ہے، طلاق رجعی دے دی ہے اور عدت ختم ہونے کے قریب ہے، تو اب تمہارا جو بھی فیصلہ ہے، اگر تم اسے رکھنا چاہتے ہو تو پھر بھی 2 گواہ بنا لو، اور ان 2 گواہوں کے سامنے یہ بات لے آؤ جی کہ ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں، میں نے رجوع کر لی ہے، تاکہ کل کوئی تہمت نہ لگائے نا، کوئی یہ کہے گا دیکھو یار اس نے طلاق دے کے عورت رکھی ہوئی، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس پہ بھی گواہ قائم کر لے، اور اگر وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لینا چاہتا، اس پہ قائم رہنا چاہتا ہے اور اس کو طلاق ہی دینا چاہتا ہے، تو فرمایا پھر بھی اس پر گواہ قائم کر دے، اس لیے کہ اس میں آسانی ہے ہر اعتبار سے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر کسی کو گواہ بھی بنایا جائے تو وہ بھی ٹھیک صحیح طریقے سے گواہی دے، اس میں کمی بیشی نہ کرے، گڑبڑ نہ کرے۔ ذالکم یوعظ بہ، اچھا آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ سورہ مبارکہ کے شروع سے لے کر اب تک جو احکامات بیان ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے خیرخواہی پہ مبنی ہے، اور ایک ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خیرخواہی ہے۔ اب جو شخص فرمایا کہ ہاں لیکن ان پہ عمل وہی کرے گا کہ جس کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہوگا۔ ویسے تو یہ احکامات سب کے لیے ہیں، جس طرح قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے نا ایک جگہ پر ہدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور شروع میں ہے نا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اب قرآن ہدایت تو سب کے لیے بن کے آیا، لیکن فائدہ پرہیزگاروں کو۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو مسائل ہیں ان کے ساتھ نصیحت تو سب کو کی جاتی ہے، لیکن ان پہ عمل وہی کریں گے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو ان مسائل کو جو ہے نا وہ اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ اور جن کے دل میں نہ ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور نہ ہی آخرت پہ ایمان ہے، اور نہ اللہ کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے، تو فرمایا وہ بالکل بھی جو ہے ان پہ عمل نہیں کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اب آیت مبارکہ کے اس آخری حصے میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ جو احکام الہی پہ عمل کرے، چاہے وہ کتنے ہی مشکل ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کی ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات جتنے بھی ہیں اور جو اس کی طاقت اور مقدور کے مطابق ہیں ان پہ وہ عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ اگر وہ کسی بھی مقام پر کسی بھی تنگی اور پریشانی میں پھنس گیا ہے تو رب ذوالجلال اس کے لیے ضرور راستہ بنائیں گے، اس لیے کہ یہ تقوی کی برکات ہوں گی۔ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آسانی میں اور خوشحالی میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا رہتا ہے، تو جب اس پہ کوئی تنگی اور پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کے ساتھ پھر آسانی والا معاملہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں وَمَن یتق اللہ میں یہ بھی ہے کہ مثلاً عورت کو جب طلاق ہو جائے نا تو خاوند کے گھر میں عدت گزارنا بڑا مشکل ہے۔ ظاہر ہے خاوند نے بھی طلاق دے دی، اس کی بھی نظریں پھر جاتی ہیں، اس کے جو گھر والے خاندان والے وہ بھی بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، وہاں اس کے لیے رہنا یہ موت سے کم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کے اگر وہ وہاں جو ہے نا وہ اپنے عدت گزار لے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آگے اس کے لیے آسانی کر دیں اور اس آسانی سے اس کو نکال دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیں۔ اور پھر اس سے اگلی آیت کے شروع میں دوسرا فائدہ بیان فرمایا تقوی کا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وام و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کے لیے رزق کے ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں جو اس کے وہم میں بھی نہیں، اور ایسی جگہ سے رزق آ جاتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس میں خاص طور پہ جو متعلقہ ہے اس کے لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے متعلقہ کو جب طلاق ہو جاتی ہے اور پھر وہ عدت کے دوران ایک طرح کی وہ قید ہوتی ہے، اور اس کو یہ پریشانی بھی ہوتی ہے کہ چلو عدت میں تو خرچہ خاوند کی طرف سے مل رہا ہے، رہائش بھی مل رہی ہے، تو پتہ نہیں میرا آگے کیا بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ آپ اللہ سے ڈر کر صحیح طریقے سے اللہ کے احکامات کے مطابق یہ اپنی عدت گزاریں، آگے اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، کھانے پینے کے بھی اور اسی طرح رہائش کے بھی سارے اسباب اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے، یعنی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، اور عام حالات میں بھی یہی ہے کہ جو آدمی رب ذوالجلال سے ڈرتا رہتا ہے تو دو چیزیں اس کو ضرور ملتی ہیں، ایک تو ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ اپنے غیب کے خزانوں سے رب ذوالجلال اس کے لیے وسیع رزق کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں نا جہاں سے اس کا وام و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے نا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے ہر معاملے میں کافی ہو جاتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ اب یہاں تک اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا نا فَإِذَا، پس جب بلغنا وہ عورتیں پہنچیں اجلہن اپنی مقررہ مدت کو، یعنی جو عدت پوری ہونے کے بالکل قریب ہو جائے، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو ان کو بمعروف، اچھے انداز میں، دستور اور اصول کے مطابق اچھے انداز میں تم ان کو روک بھی سکتے ہو تو رجوع کر لو، او فارقوہن، یا ان کو جدا کر دو بمعروف، اچھے انداز میں، کہ جدا بھی کرنا ہے پھر بھی اچھے طریقے سے، واشہدوا، اور گواہ قائم کر لو، ذوی عدل منکم، دو آدمی یعنی اپنے میں سے عدل و انصاف والے، واشہدوا، گواہ قائم کرو، ذوی عدل و انصاف والے دو آدمی، منکم، اپنے میں سے، واقیموا الشہادۃ، اور ٹھیک ٹھیک گواہی دو، للہ، اللہ کے لیے، کہ جس کو گواہ بنایا وہ بھی ٹھیک ٹھیک گواہی دے۔ ذالکم، یہ بات، یوعظ بہ، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ، من، اس کو، کانا، جو، یؤمن باللہ، ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، کہ جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، ان کے ساتھ نصیحت اس کو کی جاتی ہے، مطلب نصیحت تو سب کو ہے لیکن فائدہ اس کو ہوگا۔ وَمَن یتق اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یجعل لہ، تو اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اس کے لیے مخرجا، نکلنے کا راستہ، تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو رزق دیتے ہیں، من حیث، وہاں سے، لا يحتسب، کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، کہ وہ اس طرف اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق بھیج دیتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت مالک بن عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں امام ترمذی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ان کے ایک بیٹے کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا،
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بات آئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ گھر والے بھی، اور اگر ہو سکے تو اس تک بھی پیغام پہنچاؤ کہ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو جو ہے نا وہ کثرت سے اس کا ورد کریں، کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ ورد شروع کیا کثرت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ جنہوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ ان سے غافل ہو گئے، اور زنجیریں جو ہے وہ کھل گئیں، اور پھر حضرت مالک بن عوف اشجعی کے بیٹے جو ہے نا وہ وہاں سے سیدھے اپنے گھر آ گئے، اور ساتھ کافی سارے اونٹ بھی لے کر آئے دشمنوں کے۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہو اور پھر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو دل سے پڑھے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَکَّل، اور جو بھروسہ کرے گا علی اللہ، اللہ پر، فَهُوَ، پس وہ، حسبہ، اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالغ، پہنچنے والے ہیں، امر ہی، اپنے معاملہ کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر معاملے کو پہنچنے والا ہے، یعنی ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں، کرنے والے ہیں۔ اللہ کا جو بھی ارادہ ہے رب ذوالجلال اس کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر ساتھ آگے یہ بھی بتا دیا کہ بعض دفعہ انسان جو متوکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو بڑی دیر بھی ہو جاتی ہے اور بڑی دیر انتظار کرتا رہتا ہے، بعض دفعہ یعنی کافی دیر ہو جاتی ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو، اللہ نے وہ کام ضرور کرنا ہے لیکن لیٹ ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا مقدر سے زیادہ نہیں ملتا، وقت سے پہلے نہیں ملتا۔ تو وقت ایک مقرر ہے تو اس پر جو ہے نا وہ کام ہو جائے گا۔ فرمایا اس وقت تک جو ہے وہ صبر کریں، بے صبری نہ کریں۔ فرمایا قد جعل اللہ، تحقیق ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، قدرہ، ایک اندازہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے، اس کے مطابق وہ چیز جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک تو جس عورت کو طلاق ہو جائے اور اسے مینسز اور ماہواری آتی ہو تو اس کی عدت بیان کی ہے۔ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس دوسرے بارے میں کہ وہ عورتیں کہ جن کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 ماہواریاں انتظار کریں، 3 ماہواریاں جو ہے نا وہ اپنی عدت گزاریں۔ اب یہ تو اس کی عدت بیان ہو گئی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت جس کا خامند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی بھی عدت بیان کی ہے سورہ بقرہ میں بھی، سورہ بقرہ میں ہی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ جن عورتوں کے خامند فوت ہو جائیں تو وہ عدت گزاریں 4 مہینے 10 دن۔ اب یہ 2 عدتیں وہاں بیان ہو گئی ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب، مدینہ کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ جو عدت کے احکامات ہیں یہ مکمل نازل نہیں ہوئے، ابھی کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جن کی عدت کے احکامات بیان نہیں ہوئے، تو ان کے بارے میں کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ جو عدت کی صورتیں باقی تھیں ان کو بیان کر دیا۔ اب ان میں سے ایک یہ ہے کہ مثلا ایک عورت جس کو ماہواری آتی ہے وہ تو فرمایا 3 ماہواری ہے نا جی، لیکن اب ایک عورت ایسی ہے جو بوڑھی ہے، 50 سال سے اوپر اس کی عمر ہے، خاص کر 53 سال سے اگر اس کی عمر زیادہ ہو جائے تو پھر وہ آئسہ ہو جاتی ہے، مینسز والے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طرح اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کو مینسز آ ہی نہیں رہے، یا اسی طرح بالغ نہ ہونے کی وجہ سے بھی مینسز نہیں آ رہے، تو آیا اس کی عدت کا کیا بنے گا؟ تو اس کی عدت اس یہاں بیان فرما دی کہ اس کی عدت جو ہے نا وہ 3 مہینے ہیں، کہ 3 مہینے وہ انتظار کرے، اور 3 مہینے کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی، پھر وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، شادی بھی کر سکتی ہے، اور اس کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ عورت حاملہ ہے، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ وضع حمل کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اس کا بچہ پیدا ہوگا وہ عدت پوری ہو جائے گی، چاہے بچہ مہینے کے بعد پیدا ہو جائے، چاہے 6 مہینے کے بعد پیدا ہو، چاہے 9 مہینے کے بعد جا کے پیدا ہو،
بس جس دن جو ہے نا وہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو پیدا ہوتے ہی عدت کے احکامات ختم ہو جائیں. اب وہ یعنی پہلے خامد کے ساتھ جو معاملات تھے کہ وہ رجوع کرنا عدت میں وغیرہ وغیرہ وہ ختم ہو جائے. اور اسی طرح جس عورت کا خامد بھی اگر فوت ہو جائے نا اور وہ بھی اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہی ہے. جب اس کا وہ 4 مہینے 10 دن والی نہیں ہے بلکہ اس کا بھی جس دن بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاوند فوت ہو گیا ہے، اگر اس کا میت ابھی ڈیڈ باڈی چارپائی میں پڑی ہے پھر بھی اگر اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسی دن میں تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، یعنی اگر وہ حاملہ ہے. تو وہ یہ جو سمجھو 3 صورتیں یہاں بیان کر دی. ایک اگر اس کا ماہواری نہیں آتی تو 3 مہینے ہے متعلقہ کی، اور اگر متعلقہ حاملہ ہے تو پھر جو ہے وضع حمل ہے یعنی بچہ کا پیدائش ہے. اور اسی طرح اگر جو ہے نا وہ متوفی عنہا زوجہ ہے جس کا خامد فوت ہو گیا ہے اور وہ بھی حامل ہے تو اس کی عدت بھی جو ہے نا وہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی بلکہ اس کی عدت بھی وضع حمل ہوگی. اسی کو یہاں بیان فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللائی، وہ عورتیں یا اس نہ جو نہ امید ہو گئی ہیں من المحیض حیض سے یعنی مینسس سے، یعنی ابھی وہ کام ہی ختم ہو گیا ان کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو کہ اب اس کی عدت کے بارے میں کیا کرے پریشانی ہو تو فرمایا فعدتہن، ان کی عدت 3 اشہر 3 مہینے ہے. 3 اشہر مانے مہینے. واللائی، اور وہ لم یحض جن کو حیض آتا ہی نہیں یعنی ان کی بھی یہی ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں، اجلہن ان کی عدت کی مدت یہ ہے کہ ان یضعن حملہن کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل یعنی ان کی ڈیلیوری ہو جائے بچہ پیدا ہو جائے. اب اس کو یعنی یہ یہاں بھی عدت کو بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو یجعل لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے اس کے لیے من امری، اس کے معاملے میں یسرا، آسانی. کہ یہاں پر ایک تیسرا فائدہ بیان کر دیا، یہ بھی دنیاوی ہے کہ اگر کوئی ان معاملات میں، ظاہر ہے یہ جو طلاق نکاح کے بڑے سخت معاملات ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی شخص بار بار اس لیے تقویٰ کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر کوئی شخص اللہ سے ڈر کر صحیح طریقے سے ان اوقات کو گزارے گا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی کر دیں گے، اس کو تنگی میں مبتلا نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنگیوں اور پریشانیوں سے بچا لیں گے. اور ویسے بھی یہ جو نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں ان میں ظاہر ایک دوسرے کے اوپر حقوق لاگو ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق تبھی انسان ادا کرتا ہے جب تقوی اور پرہیزگاری ہو. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تھے تو نکاح کے موقع پر وہ آیتیں تلاوت کرتے تھے جن میں تقوی کا حکم ہے، اور اب بھی وہی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور موت تک فرمایا کہ ایمان کی حالت میں رہو. اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی. تو ان تینوں میں تقوی کا حکم ہے، اور اس میں گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے کہ بھئی ایک دوسرے کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اور اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر ہی وقت گزرے گا وگرنہ نہیں. ذالک امر اللہ. اچھا اب یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک، یہ یعنی یہ جو پیچھے احکامات بیان ہوئے ہیں، امر اللہ، اللہ کا حکم ہے، انزلہ، اللہ نے ان کو اتارا ہے، الیکم، تمہاری طرف، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، رب ذوالجلال نے انہیں تمہاری طرف اتارا ہے یعنی ان پہ عمل کرو. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے اخروی 2 فائدے بیان کیے. پہلے 3 دنیوی بیان کیے نا جی. ایک تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نکالیں گے، دوسرا اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں، اور تیسرا یہ جو آیت نمبر 4 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیں گے. ابھی جو آخر میں گزرا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آسانی کر دیں گے. اب اس آیت مبارکہ میں تقوی کے 2 اخروی فائدے بیان کیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے گا تو ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کریں گے اس سے، یعنی قیامت والے دن اس کے گناہوں کو معاف کر کے گناہوں سے بالکل پاک کر دیں گے اس کو. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں بڑا اجر دے کر جنت الفردوس میں داخل کریں گے. فرمایا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، یکفر، تو دور کرے گا اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے سیئاتی، اس کے گناہ، وَیُعْظِمْ، اور بڑا کرے گا اللہ تعالیٰ لہو، اس کے لیے اجرا، اس کا اجر اور ثواب. اچھا
اسکنوہن من حیث سکنتم۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کچھ احکامات بیان کیے ہیں اسی کے متعلق۔ ان میں سے ایک حکم تو یہ بیان فرمایا کہ اگر بیوی ہے تو اس حالت میں بھی اس کو فرمایا کہ جہاں تم رہ رہے ہو اس کو رہائش دو، الگ کمرہ الگ رہائش اپنی طاقت کے مطابق اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اسی طرح اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے تو جب تک عدت نہیں گزری تو عدت گزارنے کے لیے بھی جو ہے نا اس کو اپنی طاقت کے مطابق رہائش دینا لازمی اور ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جب اگر تم ان کو طلاق بھی دو تو اپنی طاقت کے مطابق ان کو ٹھکانہ دو تاکہ وہ آرام سے اپنی عدت گزار لیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُضَارُوهُنَّ، اس دوران ان کو تنگ نہ کرو، تکلیف نہ پہنچاؤ ان کو تاکہ ان کو تنگ کر کے وہاں گھر سے نکال دو۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، تم نے جو ہے نا وہ جتنی ان کی عدت ہے اس کے مطابق حسن سلوک کے ساتھ ان کو رکھنا ہے اپنے گھر میں۔ فرمایا نا اسکنوہن، ٹھکانہ دو ان کو، من حیث، وہاں، سکنتم، جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، ولا تضاروہن، اور نہ نقصان اور تکلیف پہنچاؤ انہیں، لتضیقوا، تاکہ تم تنگی کرو، علیہن، ان پر، تاکہ تم ان کو تنگ کر کے پریشان کر کے نکالو۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اچھا اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس عورت کو تم نے اگر طلاق دے دی ہے وہ اگر حمل والی ہے تو فرمایا فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پہ خرچہ کرو پورا، یعنی ان کا کھانا پینا، رہائش تو ویسے بھی ہے اور اس دوران کا کھانا پینا اور اسی طریقے سے ان کا علاج معالجہ جتنی بھی لوازمات ہیں وہ پورے کرو، ظاہر ہے بچہ تو تمہارا ہے، یہاں تک کہ فرمایا اس کی ڈیلیوری ہو جائے۔ اور پھر اگر ڈیلیوری ہونے کے بعد بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بیٹے کی یا بچے کی پرورش وہی عورت کرے اور دودھ بھی وہی پلائے تو فرمایا پھر اس کی جو مزدوری اور اجرت بنتی ہے وہ بھی اس کو ادا کرو۔ مثلا اگر بیوی ہے نا جی تو بیوی کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ دودھ پلائے، اگر خاص طور پہ خامند غریب ہے تو پھر تو لازم ہے، لیکن اگر وہ امیر ہے بندوبست کر بھی سکتا ہے تو پھر دونوں مشورے سے کسی اور کا بھی انتظام کر لیں تو کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ عورت مطالبہ کرے جی کہ میں بچے کو دودھ تب پلاؤں گی، مجھے جو ہے نا اس کی اجرت اور مزدوری تنخواہ دو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی نکاح میں۔ لیکن اگر اس نے طلاق دے دی ہے اور طلاق دینے کے بعد اگر وہ عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے مطلقہ، تو وہ اگر جو ہے نا وہ ماہانہ اس سے تنخواہ کا مطالبہ کرتی ہے، اجرت کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ بالکل کر سکتی ہے۔ فرمایا اس کی اجرت مقرر کر کے جتنا عرصہ وہ دودھ پلائے گی اس کی اجرت تم نے دینی ہے، اس کی تنخواہ دینی ہے باقاعدہ طور پہ، یعنی خرچے کے علاوہ وہ دودھ پلانے کی بھی اگر جو اجرت ہے اس کو مکمل طور پہ دینی ہے۔ فرمایا نا وَإِن كُنَّ، اور اگر وہ ہوں اولاد حمل، حمل والی، تو فَأَنفِقُوا، خرچ کرو، علیہن، ان پر، حتیٰ، یہاں تک کہ یضعن حملہن، وہ ڈال دیں اپنا حمل، یعنی یہاں تک کہ ڈیلیوری ہو جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ، پس اگر وہ دودھ پلائیں، لکم، تمہارے لیے یعنی تمہارے بچوں کو، فَآتُوهُنَّ، تو تم دے دو ان کو، اجورہن، ان کی تنخواہ اور مزدوری اور اجرت، کہ جو تم ان کے ساتھ مقرر کرو وہ فرمائے ان کو دو۔ اب وہ ظاہر تمہارے نکاح سے چلی گئی ہیں، اب وہ تمہاری ملازمہ نہیں کہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے، لہذا اب اگر وہ اس سے تم دودھ پلوانا چاہتے ہو تو مکمل طور پہ اس کی مزدوری دو۔ اور پھر فرمایا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ہاں فرمایا کہ جو یہ مزدوری کے معاملات ہیں باہم مشورے سے، پیار محبت سے طے کر لو، ایسا لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو اور اختلافات نہ کرو۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات طے نہیں کر سکتے، ظاہر ہے عورت بھی ضد میں ہے، وہ کہتی ہے میں نہیں پلاتی، اور اگر وہ اجرت بھی دیتا ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں میں نہیں پلاتی، تو فرمایا کہ پھر اس کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ تمہارا ہے، اس کے لیے دودھ پلانے کے لیے کوئی اور انتظام کرو، اس کے لیے کوئی عورت مقرر کر لو۔ اس کو پرانے زمانے میں تو یہ باقاعدہ انتظام تھا، عورتوں کو باقاعدہ وہ تنخواہ دیتے تھے دودھ پلانے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ دائیا کا دودھ پیا۔ لیکن آج کل کے دور میں چونکہ یہ نہیں ہے، اس دور میں زیادہ تر یہ فیڈر اور اسی طرح جو باہر کے دودھ وہ چل رہے ہیں، تو اس کا انتظام کر لیں۔ فرمایا نا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، اور مشورہ کرو باہم، بِمَعْرُوفٍ، اچھے انداز میں، کہ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، کے معاملات کو یعنی طے کر لو باہم مشورے کے ساتھ اچھے انداز میں۔ لیکن فرمایا وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اگر تم سختی کرو، اختلاف کرو، معاملہ حل نہ ہو،
تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ، تو پس چاہیے کہ جو ہے وہ دودھ پلائے اس بندے کے لیے اخرى کوئی اور عورت۔ اور پھر آگے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ۔ اب ایک اور حکم بیان فرما دیا کہ چاہے بیوی ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ عدت میں ہے، تو فرمایا کہ جو مرد ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر خرچ کرے اپنی طاقت کے مطابق، یعنی خرچہ جو ہے نا وہ عورت کی طاقت کے مطابق نہیں، مرد کی طاقت کے مطابق۔ عورت بعض دفعہ اگر امیر بھی ہے تو وہ خرچہ جو اس پر لازم ہوگا وہ بندے کی کمائی کے مطابق۔ یا اسی طرح مثلا اگر عورت غریب ہے، بندہ بہت ہی امیر ہے، وہ کہتا ہے جی میں اس کو غریبوں والا دوں گا، یہ تو یہ چھوٹے گھر کی ہے، یہ جائز نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو سعادت دی ہے، جو پیسے دیے ہیں، اللہ نے جتنی سہولیات دی ہیں وہ اپنی بیوی کو دے۔ یعنی گویا کہ امیر پہ امیروں والا خرچہ ہے اور غریب پہ غریبوں والا خرچہ ہے، یعنی یہ خرچہ جو ہے نا وہ یعنی عورت کے حالات پہ نہیں ہے، مرد کے حالات پہ۔ لیکن عموماً جو ہے نا اس چیز میں جو ہے خاص طور پہ یہ مہر کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اس میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں جی مہر رکھنے میں 20,000 15,000، تو یہ مطلب جو ہے نا ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ کم از کم جو ہے نا وہ مہر لڑکا جو ہے نا اس کی حیثیت کے مطابق، تو اگر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکان بھی دیا ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، سارا سب کچھ ہے، تو کم از کم اس کو مہر رکھنے میں 5-6 لاکھ تو رکھنا چاہیے۔ یعنی خاص طور پہ یہ جو 10,000 15,000 یہ تو پھر ایک طرح کا مذاق بڑھتا ہے۔ ہاں اگر ہے ہی مزدور ہے تو اس کے لیے 15-20,000 بھی بڑھے۔ اور دوسرا یہ کہ مہر رکھ کے بعض دفعہ دیا نہیں جاتا، حالانکہ یہ بہت ناجائز ہے۔ مہر جتنے بھی رکھا جائے کم ہی رکھیں، لیکن وہ دینا ضروری ہوتا ہے، وہ عورت کا قرض بن جاتا ہے۔ اگر دنیا میں وہ ادا بھی نہیں کرے گا اور وہ معاف بھی نہیں کروائے گا تو کل قیامت کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اس پر قرض ہے، عورت کا حق ہے۔ جی جی کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے مال خرچ کر سکتا ہے، بیٹا بھی جب سیٹ نہیں ہے تو کہتے ہیں مہر کی رقم باپ ادا کر سکتا ہے؟ بالکل باپ کر سکتے، جو مرضی کرے، لڑکے کی طرف سے کوئی بھی ادا کر دے، باپ کر دے تو بالکل کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ جی جی یہ تو اور اچھی بات ہے، اس کی طرف سے احسان ہے۔ مالی معاملات ہر آدمی بالاتفاق دوسرے کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بیٹے کی طرف سے زکوٰۃ بھی کہتے ہیں باپ میں دے دیتا ہوں، ہاں جی کتنی آپ پہ زکوٰۃ بنی ہے، وہ کہتے ہیں جی 10 لاکھ بن گئی، باپ کہتے ہیں جی میں دیتا ہوں، ادا ہو جائے گی۔ باپ اور بیٹے کا مال ہی تقریباً اچھا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، دیکھیں نا، چاہیے کہ خرچ کرے ذو سعات من سعاتی، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ لِيُنْفِقْ چاہیے کہ خرچ کرے ذو سعات وسعت والا من سعاتی، اپنی وسعت اور گنجائش کشادگی کے مطابق، کشادگی والا۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور وہ کہ تنگ ہو گیا اس پر اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ پس وہ خرچ کرے، مما اس میں سے آتاہ اللہ جو اللہ نے اس کو دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اسی میں سے خرچ کرے۔ کہ بڑا زبردست انداز ہے نا کہ اگر اللہ نے رزق تنگ کر دیا ہے تو فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ اس پر خرچ کرے۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف بناتا، ذمہ دار بناتا نفساً کسی بھی نفس کو، الا مگر ما آتاہا اسی کے مطابق جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس کو مکلف اور ذمہ دار نہیں بناتا مگر اس کے مطابق جو اللہ نے اس کو دیا ہے، جسمانی بھی اور مالی اعتبار سے۔ اچھا فرمایا کہ اگر وہ غربت میں اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے گا، وہ جس طرح ہڈ حرامی جس کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرے گا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک فائدہ بیان فرما دیا کہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ ان قریب بنا دے گا اللہ تعالیٰ بعد عسری تنگی کے بعد یسرا آسانی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے تنگی میں جو خرچ کیا ہے اپنی طاقت کے مطابق، اس کی برکت سے رب ذوالجلال اس کے لیے آسانی کر دے گا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان شادی کرتا ہے، شروع میں بڑی تنگی ہوتی ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کو اولاد دے دیتا ہے، اس کی برکت سے پھر وسعت ہو جاتی ہے۔ تو یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اگر کوئی خرچ کرے گا تو رب ذوالجلال آہستہ آہستہ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔